خدا یسوع مسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنی بڑی مہربانی سے ممکن کیا کہ میں اور ایرس صاحب کے درمیان آئے۔ ایک مہینہ گزر گیا ہے، وی فیل گڈ۔ آپ کے درمیان صحت ٹھیک ہو گئی ہے، پیٹ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، وزن بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، اور بڑی خوشی ہے۔ وی انجوائے یور فیلوشپ۔ اور بڑی خوشی یہ بھی ہے پادری صاحب کے لیے، اتنا نیک پادری خدا نے آپ کو دے دیا ہوا ہے جس کا دل اتنا کھلا ہے کہ دوسرے آنے والے خادمان دین کے لیے ان کے پاس بڑا وقت ہے، بڑا دل ہے، وہ موقع دیتے ہیں کہ عیسیٰ کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ خدا کا شکر ہے ایسے نوجوان خادموں کے لیے۔ اس وقت میں پاک روح کے مسے کے نیچے ہوں، مجھے آپ کا نہیں پتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ کئی ہزار وولٹ پاور اس وقت میری باڈی میں سے گزر رہی ہے۔ میں ڈر رہا ہوں، میں کانپ رہا ہوں، تھر تھرا رہا ہوں کہ میں کس طرح یہوہ کی باتیں آپ کے ساتھ کروں۔ یہ صرف پاک روح مدد کرے تو ہو سکتا ہے۔ تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکچر ہو سکتے ہیں، گپ شپ ہو سکتی ہے، خدا کا کلام سنانا بڑا مشکل ہے، سننا بھی اور سنانا بھی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ خدا کا کلام سنایا جائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کھول دی گئی ہے۔ یہ کتاب مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک ہو جنہوں نے زندگی کا بیش قیمت وقت خدا کے کلام کے لیے دے دیا اور دور و نزدیک سے حاضر ہو گئے۔ آج جو میں کلام سنا رہا ہوں، میں نے کبھی زندگی میں پہلے نہیں سنایا ہے۔ آپ ایک طرح سے خوش وقت بھی ہو کہ آپ وہ میسیجز سنتے ہو مجھ سے جو کسی نے کبھی نہیں سنے، پاکستان میں یا دنیا میں۔ خوشی کی بات نہیں ہے۔ اور میں خداوند کے حضور ٹھہرا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں کہ خداوند کوئی ایسی بات بتا جو تیرے بچے سن کے روشن ہو، منور ہو اور آگے سٹیپ اٹھا سکے۔ آج جو میسج ہے وہ ہے انسان کا فرض کلی۔ زندگی کا حاصل کلام کیا ہے؟ کس طرح میں پوری بائبل پر عمل کروں؟ مکمل روحانی اور اخلاقی فریضہ کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے جسے میں پورا کروں خدا کا بندہ ہوتے ہوئے، بندی ہوتے ہوئے؟ اور آج لکھ لو اپنے موبائل میں یا اپنی کاپی میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ پروفیٹک میسج ہے، یہ روایتی سنڈے میسج نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے، حکمت کے بادشاہ سلیمان کی طرف سے آپ کے لیے میسج ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ سنیے آج کہ حقیقی مذہب کیا ہوتا ہے، حقیقی دینداری کسے کہتے ہیں، اور صحیح حقیقی روحانیت کس چیز کا نام ہے۔ لوگ اس بات پر نہیں سوچتے۔ لوگ سوچتے ہیں گرجا کہاں ہے، پادری کہاں ہے، گیت کیا گاؤں، لیکچر کیا دوں، دعا کون سی لمبی مانگوں چھوٹی ہوں، کیا کروں۔ ہم ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں ساری عمر۔ لیکن جو حقیقی فرض کلی ہے، جو کنکلوژن آف دا ہول میٹر ہے، اس پر ہم میڈیٹیٹ نہیں کرتے، سوچتے نہیں، وقت نہیں دیتے۔ اور آج لکھ لو دی ہول ڈیوٹی آف مین۔ 100 گز رسا کے سرے تے گنڈ پنجابی میں کہتے ہیں۔ گنڈ کیا ہے؟ سب کچھ کیا ہے جو مجھے کرنا ہے؟ میرا
جس پر سب کچھ تمام ہو جائے. تو حکمت کے بادشاہ نے یہ کہا سلیمان نے، جس پر خدا 2 دفعہ ظاہر ہوا. خدا نے خاص و خاص اس کو حکمت دی. وہ کہتا ہے کہ انسان کا فرض کلی یہ ہے 2 باتیں: خدا سے ڈر، ایک بات. دوسری بات اس کے حکموں پر، حکم پر نہیں، حکموں پر. یہ 66 کتابیں. خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر، یہ ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے. گرجا جو مرضی ہو، مشن جو مرضی ہو، نماز جو مرضی ہو، جو مذہبی ایکٹنگ ہے کرو، اور لوگ کر رہے ہیں. لیکن آخری بات یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر عمل کر. اگر خدائے بزرگوں برتر کا احترام نہیں، اس سے تو کانپتا نہیں، ڈرتا نہیں، تھرتھراتا نہیں، اور اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کے لیے تو نے 100% اپنا محسوس نہیں کیا، تو پھر مذہب میں دھکے کھانے کا کیا فائدہ؟ دینداری کے دعووں کا کیا فائدہ؟ مذہب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینا، ماں باپ کو خوش کرنا، رشتہ داروں کو خوش کرنا، دنیا کو خوش کرنا کہ میں گرجے جاتی ہوں، گرجے جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. فرض کلی، ہول میٹر، وہ کیا ہے؟ آج یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر لکھ سکتے ہیں لکھیں. Biblical definition of the true religion, godliness and spirituality. اس کو جاننا بہت ضروری ہے. لوگ اپنی مشن کو بہت جانتے ہیں، اپنے شخصی تجربات کو، مسیحیت میں جن کو بہت جانتے ہیں، اپنے پادری کو بہت جانتے ہیں، اپنے انتظام کو بہت جانتے ہیں، اپنے کانسٹیٹیوشن کو بہت جانتے ہیں. لیکن ٹرو اسپرچویلٹی کیا ہے اس کو نہیں جانتے. ٹرو گاڈلینس کیا ہے اسے نہیں جانتے. ٹرو ریلیجن کیا ہے اس پر کبھی میڈیٹیٹ نہیں کرتے. تو آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں. تو اگر آپ واقعی بھوکے پیاسے ہیں، جیسے کہا گیا ہے تو بول، تو خدا یہ جو کچھ بول رہا ہے اس کو ریسیو کیجئے. حضرت موسیٰ نے قوم اسرائیل کو بتایا کہ خدا کیا چاہتا ہے ایک ایک اسرائیلی سے. پڑھیے استثنا 10واں باب 12 اور 13. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں خود پڑھوں. اگر پادری صاحب کو مائک دے دیا جائے، وہ آپ کی مدد کر دے پڑھنے میں تو بہت اچھا. سنیے خدا کیا کہتا ہے. بھول جاؤ کہ آپ کی مشن، آپ کا مذہب، آپ کا پادری، آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے. لیو اٹ، forget it. یہ کہیں کہ خدا مجھے اور تجھے کیا کہہ رہا ہے. خدا سے ڈر، خدا کے حکموں پر عمل کر. اور آپ نے کلام کے دوران اپنے آپ کو وزن کرنا ہے. کیا میں خدا کے سارے حکموں پر عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں خدا کی پاک دہشت کھاتا ہوں؟ قدم قدم ڈرتا ہوں؟ پڑھیے ہی میں دیا آپ کو. اس 10 12 اور 13 یہ لکھ لیں گھر جا کے بھی پڑھنا ہے اس کو. ہاں جی. پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو. آمین.
میرے پیچھے بولو تاکہ تیری خیر ہو. تاکہ تیری خیر ہو. اگر خدا کا ڈر تیری چمڑی میں نہ ہوا اور اس کے سارے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تو نے اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا تو تیری خیر نہیں ہے. مذہب میں تو دن گزر جائیں گے، چودراہٹ قائم رہے گی، لیڈری قائم رہے گی، گپ شپ قائم رہے گی، لیکن تیری خیر نہیں. یہ موسیٰ نے اسرائیل کو کہا، پوری قوم کو. تو زندگی کا سب سے بڑا فرض کام ذمہ داری کیا ہے؟ کلام سنانا نہیں، گیت گانا نہیں، دعا مانگنا نہیں. سب سے بڑا کام یہ ہے خدا سے ڈر، اس کے حکم پر عمل کر. یہ دو کام ہیں. یہ آخر ہے، اینڈ ہے. یہ کمپلیٹ اسپرچویلٹی ہے، گاڈلینس ہے، دینداری جسے کہتے ہیں. ان آیات کو لکھو اور اپنے گھر میں الگ بیٹھ کر خاموشی سے پڑھو اور اپنے اوپر اپلائی کرو. کئی ساری عمر مذہب کے دھوکے میں نہ گزر جائے، عقیدے کے دھوکے میں نہ گزر جائے، خود ساختہ روحانیت جو بنائی ہوئی ہے اسی دھوکے میں عمر نہ گزر جائے. چیک یور سیلف، ایگزامن یور سیلف، بیلنس یور سیلف. خدا کی چاہت کیا ہے؟ آپ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں اپنے چرچ میں. سوچیں خدا کیا چاہتا ہے. اسرائیل اس کے سوا خدا اور کیا چاہتا ہے؟ اینڈ خدا کی چاہت یہ ہے مکمل دین اور مکمل ایمان چاہتا ہے. پھر ہوسیہ 6 اس کی 6 آیت لکھو اور یرمیہ 9 اس کی 23 اور 24 دو آیات بھائی صاحب پڑھتے ہیں. آپ سنو بھی، لکھو بھی، اور آج کا کلام دونوں آنکھوں سے سننا ہے آپ نے، کانوں سے نہیں. کانوں سے سننے کے آپ بڑے عادی ہو گئے، تھک گیا آپ کے کان کلام سن سن کے. آج دونوں آنکھوں سے سننا ہے، دونوں آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور سننا ہے کہ یرمیہ 9 اس کی 23-24 آیت میں خدا نے ڈائریکٹ انسان کو کیا کہا ہے. کوئی نبی، کوئی پادری، کوئی لیڈر، کوئی شخص بیچ میں نہیں ہے. ڈائریکٹ گاڈ سپیکس ٹو دا پیپل. پڑھیے جی. خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے. 2 دفعہ شروع میں بھی خداوند فرماتا ہے، اینڈ پر بھی خداوند فرماتا ہے. یہ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں. خدا سیدھا ڈائریکٹ ایماندار سے بات کر رہا ہے جو اس کو مانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ ہے خدا شناسی، خدا کا علم، خدا کی پہچان. یہ ہو، یہ سب سے بڑی اور آخری بات ہے. اس خدا کی سٹڈی کرو، اس یسوع کی سیرت کی سٹڈی کرو، اس پاک روح کی زندگی کی سٹڈی کرو جو اس دنیا میں شفقت کو جاری کرتا ہے، عدل کو جاری کرتا ہے، راست بازی کو جاری کرتا ہے. یہاں جو ملحد لوگ ہیں سویڈن کے، خاص کر نوجوان نسل جو شیطان کے ہاتھوں میں اس وقت ہے، ان کی زبان پر یہ ہے خدا کیا ہے، بیماریاں ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. کہاں ہے خدا؟ یہ شیطان کی روح ہے جو انسانوں میں ہے اور ان کی زبان سے ایسے لفظ نکلتے ہیں. یہ گندی سوسائٹی، یہ برا کلچر اور اس کے برے
पढ़े लिखे लोग जो नस्लों को गुमराह कर रहे हैं, मत उनकी बात पर कान लगाओ। ये देखो what says the Lord God, creator of the whole universe, वो क्या कहता है? आपने सुना, खुदावंद फरमाता है, मैं शफ़क़त और अदल को पसंद करता हूँ, ये जारी करता हूँ। God is good। ये बीमारियां, ये काल, ये भंजाल, ये कोरोना, ये खुदा के नहीं है, ये आपके अपने हैं। Wages of sin is death। ये खुदा का इस्तेमाल मत लाइए। God is good। वो शफ़क़त का खुदा है, वो अदल का खुदा है, वो रास्तबाजी का खुदा है, वो नेकी का खुदा है, वो भलाई का खुदा है। इतना गुनाह है दुनिया में, सूरज चढ़ता कि नहीं सुबह, चमकता है। God is good। ठंडी हवा चलती है, God is good। मैं अक्सर कहता हूँ 99% more than that God is good। ये जो थोड़ा सा कुर्रा है जमीन का, उसकी बड़ी कायनात में, इसमें कुछ लोग हैं जो बीमार होते हैं, जिनमें जंग हो जाती है। खुदा की बादशाही में कोई शय नहीं है। पूरे यूनिवर्स में छोटा सा हिस्सा है जमीन, कुर्रा अर्ज। इसमें ये जो आप देखते हैं, क्या इनको देख के हम खुदा के बारे में कहें कि वो क्या कैसा खुदा है? जरा बाहर नेचर को तो देखो, किसी गार्डन में खड़े होकर देखो कि खुदा कैसा है। ब्यूटीफुल, ग्रेशियस, गुड, काइंड, मर्सीफुल गॉड वी सर्व। वो अदल और शफ़क़त और रास्तबाजी को जारी करता है, और वो कहता है जो मुझे समझता, मुझे जानता है, वो रूहानी है, वो दीनदार है, वो मजहब का मालिक है। अगर खुदा की स्टडी नहीं की, उसकी समझ नहीं आई, मजहब की आई, मिशन की आई, नमाज दुआ किया, तो फायदा क्या? खुदा कहता है जो मुझे समझता और जानता है, इस पर प्राउड हो जाए, वो सर उठा के चले दुनिया में। और अगर ये नहीं है, तूने जो फरीजा है, जो काम है, जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जो खुदा को नहीं जानता, वो खुदा से डरेगा क्या? जो खुदा को जानते हैं वो डरते हैं, वो कांपते हैं, थरथराते हैं। यहां तक लिखा है ज़मीन और आसमान उसके हुजूर थर-थर कांपते हैं। खुदा का पता हो, खुदा का पता हो तो जो कुछ आप करते हैं सारा दिन हम ना करें। खुदा का पता हो, जो हरकतें हम चर्च में आगे करते हैं कभी ना करें। अगर खुदा का पता चल जाए तो जिस तरह आप जी रहे हैं इस तरह कभी नहीं जी सकते। खुदा के बारे में स्टडी, वी नीड द नॉलेज ऑफ द होली वन। इसके लिए बाइबल के कीड़े पर रात दिन इस किताब के अंदर उतरो, इस समंदर के अंदर गोते लगाओ और देखो हाउ ग्रेट आवर गॉड इज। बाइबल को नहीं पढ़ना, दुआ नहीं करनी, कलाम की बातें चढ़ चढ़ के करनी है, इसका क्या फायदा? अगर कोई फख्र की बात है तो ये है आई नो गॉड। मसीह ने 17वें बाब यूहन्ना की पहली 2-3 याद पढ़ के देखी, लिखने मसीह ने कहा हमेशा की जिंदगी ये है। वहां तौबा, बपतिस्मा, गैर ज़बानों का जिक्र नहीं है। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अगर इन दोनों की समझ ना आई, उनकी ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, लंबाई की समझ ना आई, तो हमेशा की जिंदगी की सिर्फ गवाही दोगे, उसकी समझ ही नहीं आएगी। हमेशा की जिंदगी ये है खुदा को जानो, उसके बेटे को जानो। नंबर 3, पादी साहब ने बड़ा खूबसूरती से मुताला किया मीका 6 उसकी 6 से 8। फिर वही इस्राएली खुदा क्या चाहता है और मैं क्या लेके चर्च जाऊं उसके दूर।
کیا لے کے جاؤں؟ خدا کی ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ جانیے، وہ یہ ہے رحم دلی، انصاف طبیعت میں ہو، اور خدا کے حضور حلیمی اور فروتنی سے ہم اپنے قدم اٹھائیں ڈیلی لائف میں۔ This is what God wants۔ ہم پتہ نہیں خدا کو کس طرح راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جو اچھا گیت گا لے، وہ پیدا تو نہیں کروں گا، جو کھڑے کے دعا کر لے سمجھ لے میں ہی ہوں، جو یہاں تقریر کر لے بڑے زور سے وہ کہتا ہے شاید میں نے خدا کو پا لیا۔ نو 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 نو، خدا کو پوچھو کہ بائبل کے اندر اس نے حتمی بات میرے لیے کیا کہہ دی ہے، فرض کلی میرا کیا ہے، ہول میٹر آف لائف کیا ہے، خدا سے پوچھے۔ 10,000 تیل کی نہریں اس کے حضور پیش کر دو، مینڈے بکرے دے دو، پیسہ روپیہ سارا کچھ دے دو اس کے لیے، خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا کہ یہ جو انسان ہے اس کے اندر خدا والا دل ہے، خدا تو رحم دل ہے، کیا انسان رحم دل ہے؟ کیا یہ انصاف کی بات کرتا ہے یا انسان کا منہ دیکھ کے بات کرتا ہے؟ کیا طبیعت میں حلیمی ہے، فروتنی ہے؟ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو کچھ میسج آ رہا ہے یہ روح کے زور سے آ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے آپ کے لیے آ رہا ہے۔ اپنے اوپر لو، مت سوچیں کہ جو میرے پیچھے پڑا ہے بیٹھا ہے یا آگے بیٹھا ہے اس کے لیے، نا، یہ میرے لیے ہے۔ اگر کبھی مرکز 12 باب اس کی 28 سے 33 آیت پڑھے، لمبا حوالہ نہیں پڑھا جائے گا، لکھ لیں۔ کسی نے سوال کیا تھا خداوند یسوع مسیح پر بائبل کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح نے کہا آخری اور حتمی بات یہ ہے۔ اے اسرائیل، ایک دو آدمی کی بات نہیں، کاہنوں، نبیوں، چرواہوں، سارے لیڈرز میں ساری اسرائیل کے لیے۔ اے اسرائیل سن، تو اپنے سارے اپنی ساری جان، اپنی ساری اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھ۔ کوئی ہے جیتے بیٹھا جنہیں ہے گلہ بڑھیا مذہبی اس ڈاپ میں پورے اتر سکتے ہیں میں اور آپ؟ سارا دل، ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت سے یاوے کو محبت کر اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانے۔ بائبل ساری 66 کتابیں اسی پر لٹک رہی ہیں، ان دو باتوں پر۔ اگر یہ وہ دو باتیں نہ ہو، ساری بائبل آپ حفظ کر لو، ساری مذہبی ڈگریاں حاصل کر لو یونیورسٹی سے، ڈی بن جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دو باتیں، خدا سے محبت، انسان سے محبت۔ کیا حال ہے میرا اور آپ کا؟ یہ پوری محبت ہو تو میرا صحیح فریضہ ادا ہو رہا ہے، صحیح میں کام کر رہا ہوں، صحیح ذمہ داری پوری۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر خطرہ ہے، خیر نہیں ہے۔ رومیو 13:8 سے 10 پڑھا جائے، لکھ لو۔ رومیو 13:8 سے 10 پولس نے غیر قوم کو اور یہودیوں کو لکھا جو روم میں تھے کہ ساری شریعت پر آسانی سے عمل ہو جاتا ہے۔ خدا کے تمام احکامات کا خلاصہ بڑی چھوٹی سی بات میں پورا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت کر۔ God is love۔ ساری شریعت پر عمل ہو۔ ساری بائبل میں پڑھتا رہا ہوں، مجھے ساری بائبل زبانی یاد آ جائے۔ اگر میں خدا سے اور انسان سے سچا پیار نہیں کر رہا تو پھر سب کچھ خطر میں ہے، خیر نہیں ہے۔ اور آج خدا کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ آپ سے
ہم اس سے یہ ہے ہم جانیں کہ میرا حقیقی کام کیا ہے، فرض کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آخری بات اور بڑی خطرناک بات اب پڑھی جائے گی، لکھ لے 6 نمبر پر، یہ ہے یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بھائی جو پہلی کلیسیا کے امیر مجلس تھے، چیئرمین تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے مسیحوں کو خط لکھا اور ان کو بتایا کہ حقیقی مذہب، حقیقی دینداری، حقیقی روحانیت ہے کیا۔ اس پر سوچو، اس پر پہنچو۔ پڑھیے جی پہلا باب 26 اور 27 ہے، دونوں آنکھیں کھول کے سنیے کیا لکھا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ آمین۔ اردو زبان میں پڑھا گیا ہے، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں۔ سوچئے تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ۔ اگر کوئی دنیا میں اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، روحانی کہتا ہے، مذہبی کہتا ہے، دیندار کہتا ہے، اور اپنی زبان کو لگام نہیں دی اس نے، تو اس کی روحانیت، دینداری، مذہب باطل، کینسل، فنش۔ یہ میں نہیں کہتا، یعقوب پہلا جو چیئرمین ہے مسیح کی کلیسیا کا، 1st سینچری، یہ اس کی تحریر ہے روح کی ہدایت سے۔ میں نہیں کہتا، میں بھی آپ میں سے ایک ہوں، آپ کی طرح۔ سنا آپ نے؟ انسان کا فرض کلی، ہول میجر آف یور لائف کیا ہے؟ زبان کو لگام دو۔ اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تو تیرا مذہب، تیری دینداری، تیری روحانیت، میں نہیں کہتا، بائبل کہتی ہے کینسلڈ، فنشڈ، تیری خیر نہیں ہے۔ لیکن خیر ہے اگر میں خدا کا ڈر مانوں اور اس کے حکموں پر عمل کروں۔ اور ساتھ ہی اس نے لکھا غریبوں، یتیموں، لاوارث بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنا، مشکل میں ان کی مدد کرنا۔ خدا کی بات یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ موجودہ خراب جہان، اس کے سٹائلز، اس کی ویز، اس کی روشیں، اس کے فیشن، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی، ان کا داغ بھی نہ لگے تیری روحانی پوشاک کے اوپر۔ This is a spirituality. This is a true godliness. This is a true religion. دنیا کا داغ بھی نہ لگے۔ جس دنیا میں ہم جیتے ہو، یہ تو ساری گندی دنیا میں کلیسیا کے اندر آ گئی ہے۔ اب تو کوئی ایسی بدی ہے ہی نہیں جو کلیسیا میں نہ ہو۔ اب تو اینڈ ہو گیا۔ آپ مرد سے شادی کر رہا ہے اور عورت سے شادی کر رہا ہے اور وہ مسیح کی کلیسیا میں قبول کیے جاتے ہو۔ غیرت ختم ہو گئی مسیح کی کلیسیا سے۔ تیش جو روحانی ہوتا ہے ختم ہو گیا۔ غصہ جو راست بازی کا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ دنیا اور بدی گھس گئی کلیسیا میں، جبکہ بائبل یہ کہتی ہے دنیا کا داغ ایک چھوٹا سا تیری پوشاک پر نہ لگے۔ صحیح خالص اسپرچویلٹی یہ ہے، خالص دینداری ہے، خالص مذہب یہ ہے۔ کیا حال ہے؟ میں نے آپ کو خدا کی چاہت بتائی ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اینڈ ریزلٹ۔ بھول جاؤ کہ مسیحوں کا مذہب کیا کہتا ہے۔ مسیحوں کی مشنیں جو 3000 سے بھی زیادہ بن چکی ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ پادری صاحب
लोग क्या तालीम दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहे हैं, रूहानी तजर्बात क्या कह रहे हैं, आपकी शख्सी जो रूहानी जिंदगी क्या कह रही है, लीव इट, फॉरगेट इट। ये सोचें आज शाम इस चर्च के अंदर, व्हाट सेज द लॉर्ड, व्हाट सेज द लॉर्ड। खुदा से डर, उसके हुक्मों पर अमल कर। जबानों को लगाम दाव का पता, पेंटिकोस्ट के दिन पाक रू आया, ईमानदारों की कौन सी चीज पर आके पहले उसने कब्जा किया था? मसीहों की जबान पर कंट्रोल हुआ, पाक रुका। And they began to speak big things about God. ठीक है, खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान उनकी जबान से होने लगा। और जितने 14, 15, 16 मुल्कों के लोग आए थे, उनकी बोली में पाक ट्रांसलेशन करने लगा कि मसीही जो है उसकी जबान अपनी नहीं, वो पाक रूह के कंट्रोल में है। उसकी जबान जलाली हो गई है, जलाल के बादशाह के बड़े कामों का ये सारा दिन बयान करती रहती है। इज योर टंग कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट? Does your tongue need healing? मैं अक्सर कहता हूँ अपने क्रूसेड कन्वेंशन में कहता है, सर दर्द के लिए दुआ के लिए आ जाते हो, बुखार के लिए आ जाते हो, जोड़ों की तकलीफ आ जाते हो, कोई ऐसा भी आए दुआ के लिए जो कहते कि मेरी जुबान बीमार है, इसके लिए दुआ कर, मेरा दिमाग खराब है, इसके लिए दुआ कर, मेरे ख्यालात गंदे हैं, भाई साहब इसकी शिफा के लिए दो। जो मर्ज है, जो तकलीफें हैं, जो दाग है, जो कैंसर है, उस पर हम नहीं सोचते, हम सिर्फ जिस्म तक सोचते हैं कि मेरा फ्लू ठीक हो जाए, मेरा कोरोना ठीक हो जाए। कोरोना तो अंदर है। यतीमों, गरीबों, लावारिस बेवाओं के लिए सोचो, उनकी मदद करो अपने से बढ़कर। इस दुनिया से अपना पल्ला पाक रखो, अपने आप पे दो, जो मर्जी है दुनिया के, जो मर्जी हुकूमतें के, जो मर्जी कल्चर के, जो मर्जी सोसाइटी के, नो, मैंने ये सोचना है, what says the Lord God Almighty who created me curiously, wondrously, amazingly, fearfully, completely, perfectly. I have to obey my Creator God. आप सुन रहे हैं, मेरा यकीन है। तो आइए आज शाम इस चर्च के अंदर खुदा की हैकल में सोचिए, जो मेरा फर्ज है हकीकी, जो मेरा काम है हकीकी, जो मेरी जिम्मेदारी है हकीकी, बाइबल कह रही है, खुदा कह रहा है, मैं उस पर पूरा उतरता हूँ। यहोवा पाक खुदा के हजूर में डरता हूँ, कांपता हूँ, थरथराता हूँ, और उसके सारे हुक्म जो मेरे हाथ में है उन पर अमल करता हूँ, फिर तो खैर है। वरना वो कहता है जजमेंट इज कमिंग, जजमेंट इज कमिंग, उस पर किसी की रियायत न होगी। वहां आके किसी ने मजहबी बोली बोली मसीह के सामने, तो मसीह का गेट आउट, आई नो यू नॉट। वो कहेगी जी मैं तो नमाजें बड़ी पढ़ी, मैं तो बदरूएं बड़ी निकाली, मैं तो मोजे बड़े किए, मैंने नबूवतें बड़ी की, मैं तो सारी उम्र तेरे काम करता रहा। गेट आउट। मेरी कभी तुझसे वाकफियत जरूरी था, मुझे जानना जरूरी था, मुझे समझना जरूरी था, मेरी मर्जी को जानना जरूरी था, मेरी चाहत को समझना जरूरी था। इसकी तुझे होश नहीं, मौजूदों का बड़ा तुझे शौक चढ़ा हुआ सारी उम्र। मुझे रिपोर्ट देते हो मजहबी, मैंने तुम्हें को डॉलर देने हैं, मैं रिपोर्टें सुनने के लिए बैठा। डू यू नो योर गॉड? डू यू नो मी? वहां चुप हो जाएगा शख्स, मजहब खत्म हो जाएगा, जाली रूहानियत खत्म हो जाएगी, 2 नंबर दीनदारी खत्म हो जाएगी। तो आज इस चर्च के अंदर मेरे अंदर
पाक रूह जोर मार रहा है कि मैं और आप खड़े हो इस गिरजे के अंदर अपने आप को जांचे, उसकी आंखों के सामने खड़े हो जिसकी आंखें आग के शोले की मानंद है और आपकी नीयत और गुर्दों से पार निकल रही है इस वक्त। Let us stand before the Lord. खामोशी के साथ सारी उम्र बड़ा शोर मचाया, बड़ी बड़ी ऊंची दुआएं की। स्टॉप इट। फर्ज कुल्ली पर गौर करें, होल मैटर पर गौर करें, होल ड्यूटी पर गौर करें। What says the Lord God to me today? पाक रूह मेरी रूह में कह रहा है, मेरी हवा चल रही है, मेरी हुजूरी जोरावर है, मेरा कलाम जिंदा है, जो ताबे फरमान है, जो कबूल करने वाले हैं उनके लिए मेरी निजात है। जिंदगी का चश्मा जारी है, रूहुल कुद्स फरमा रहा है। प्यासों के लिए मौजें उठ रही हैं, भूखों के लिए जिंदगी का दरिया जारी है। जो हाथ बढ़ाएगा, जो पिएगा, वो तस्कीन पाएगा, वो मुतमिन हो जाएगा। क्या आप अपना इम्तहान कर रहे हो? Are you examining yourself, testing your faith? क्या आप खुदा के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? क्या आप खुदा की अजमत और बुजुर्गी के सामने कदम कदम डरते, कांपते, थरथराते रहते हैं? क्या आपकी जुबान को लगाम पाक रूह की चढ़ी हुई है? क्या मोहताजों के लिए दिल खुला है? और क्या इस दुनिया से अलग रहते हो? कोई दुनिया का दाग तो नहीं लगा हुआ? Think about it and pray. Dear Holy Spirit of God, I tremble in your holy presence and I pray, enter this worship hall. Please touch everybody in this worship hall. Shake everybody in this worship hall. Speak to the spirits. Open hearts and minds of these people to understand your glory, to understand your love, to understand your majestic glorious throne, and tremble before your throne all the time, all the days of their life. Do something, dear Holy Spirit. Glorify the name of the Father in an amazing way. Amen and amen. Thank you so very much, and God bless you. खुदावंद की गहरी हुजूरी हमारे दरमियान ठहरी हुई है। खुदावंद ने अपने कलाम को नाज़िल फरमाया है ताकि रूहें सैर ना हो बल्कि रूहें तब्दील हो जिंदगी। खुदावंद के हुजूर में संजीदगी के साथ आप मौजूद हैं। कलाम को आपने लिया है। अब वक्त है कि हम खुदावंद की मेज में जो उसने दुश्मन के रूबरू तैयार की है
वो दुश्मन जो हमारे इर्द गिर्द रहता है। मैं सिर्फ इब्लीस की बात नहीं कर रहा, ये सारी बातें जो कलाम में हमने सुनी है, अगर हम वो नहीं करते, उसका उल्ट सब कुछ मेरा और आपका दुश्मन है। हालेलुया, थैंक यू। मेरी दरख्वास्त है भाई रॉबर्ट से कि वो एक साथ आ जाए। Have mercy. Have mercy. क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आमीन। खुदा जिंदा बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, हम बड़े खौफ के साथ डरते और कांपते हुए लफ्जों की हद तक नहीं, बल्कि हमारे बातन, हमारी रूह, हमारा अंदरूनी जिंदगी की सारी चीजें तेरे हजूर में हैं। तेरे हजूर में हम हाजिर होते हैं, मिन्नत करते हैं खुदा आज की इस शाम में इस मेज को जो है खुदा तैयार करने के लिए तुझे आसमान छोड़ना पड़ा, जमीन तक आना पड़ा, मौत, सलीबी मौत गवारा करना पड़ी, ताकि मेरे लिए, मेरे नसीसों के लिए इस दस्तरखान को सजा सके। हम तेरी ताज़ीम करते हैं। हम इसे पूरे तौर पे समझ तो नहीं सकते, लेकिन हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस रोटी और इस शीरे में तेरे खून को शामिल करते, तेरी हजूरी को शामिल करते,
ताकि खुदा इस खाने और पीने से जैसे अमाउस की रात इन दोनों जिंदगियों को जब तूने बातचीत की और उन्होंने बाद में रोटी खाई शीरा पिया तो उनकी आंखें खुल गईं। आज की शाम तेरे कलाम की बातों के लिए और ज्यादा वजाहत के साथ हमारी आंखें पूरे तौर पे खुल जाएं ताकि हम तेरी राहों का लिहाज करें और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तेरी राहों में आगे बढ़ सकें। तेरा शुक्र और तेरी सिताइश हो यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन आमीन। खुदावन की मेज तैयार है। मेहरबानी से अगर आगे जगह की ज़रूरत है थोड़ी जगह बनाने के लिए तो मदद कीजिए और फिर दावत है कि आप आएं और खुदावन की मेज में शरीक हों। खुदा ने कहा कि जो कोई मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता उसमें हमेशा की जिंदगी है। इस ईमान के साथ कि उसकी हमेशा की जिंदगी आप में काम करती है, ईमान के साथ अपनी जगहों पे तशरीफ ले जाइए और उसका शुक्रिया अदा कीजिए।